السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. گلی کی نکڑ پہ برگد کا وہی پرانا درخت کھڑا تھا جس کی جڑوں میں بچپن کے کتنے کھیل چھپے ہوئے تھے. دوڑتے ہوئے پاؤں، کھنکھناتی بانسری، آنکھ مچولی کی صدائیں، سب اس مٹی میں تحلیل ہو چکے تھے. سارا نے برسوں بعد ان گلیوں کا رخ کیا تو قدم خود بخود رک گئے. اس نے وہیں ایک لمحے کو آنکھیں بند کی تو بچپن کی دنیا آنکھوں کے سامنے آ گئی. چھپ جا، جلدی چھپ جا، سلمان کی شرارت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی. اور پھر وہی منظر جب وہ دونوں درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کے ہنستے تھے. مگر یہ صرف یادیں تھیں. وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا. آج اسی برگد کے سائے تلے خاموشی اور ہوا میں اداسی گھل گئی تھی. سارا کا دل ایک عجیب سے بوجھل پن کا شکار ہو گیا. وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ سلمان کو پہچان بھی پائے گی. وہی سلمان جو کبھی اس کا ہمسایہ، اس کا رازدار، اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا. خالہ کلثوم کے گھر پہنچتے ہی وہ تھکن سے صوفے پہ گر گئی. خالہ نے پیار سے ماتھا چوما اور بولی کہ بیٹی تجھے دیکھ کر دل کو سکون مل گیا. کتنے برس ہو گئے تو اس گلی میں نہیں آئی. خالہ کبھی دل ہی نہیں چاہا. پرانے زخم پھر ہرے ہو جاتے تھے، مگر اب لگا کہ شاید لوٹ آنا چاہیے. سارا نے آہستہ سے جواب دیا تو خالہ کلثوم نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے آہ بھری اور کہا کہ تو نے ٹھیک کیا بیٹی، مگر یہاں کی فضا بھی وہ نہیں رہی. وہ بچپن کا شور کہاں، اب تو ہر طرف خاموشی ہے. اور لوگ بھی بدل گئے ہیں. کیا سلمان بھی بدل گیا ہے خالہ؟ سارا نے سنجیدگی سے پوچھا. یہ سوال سنتے ہی خالہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا. انہوں نے آہستہ سے کہا بیٹی وہ تو بہت بدل گیا ہے. زندگی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی ہے. میں تجھے پہلے ہی بتا دوں، تو اسے دیکھے گی تو پہچان نہیں پائے گی. سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ اسی سلمان کو یاد کر رہی تھی جس کے ساتھ گلیوں میں دوڑتی تھی، جس سے ضد کر کے گڑیا منگواتی تھی، جو اسکول جاتے ہوئے اس کا بستہ اٹھا لیتا تھا. تو کیا وہ سب ختم ہو گیا؟ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو خالہ اٹھ کے باہر چلی گئی اور سارا کے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی. چند لمحوں بعد ایک قداور سنجیدہ چہرہ کمرے میں داخل ہوا. سادہ کپڑوں میں ملبوس، چہرے پہ تھکن کے اثرات، آنکھوں میں اجنبیت لیے. سارا نے ایک لمحے کو اسے پہچاننے کی کوشش کی. دل نے کہا یہ سلمان ہے. اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھوں میں نمی تیر گئی. اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا. سارا نے جواب دیا، مگر آواز جیسے گلے میں کہیں اندر ہی اٹک گئی. کمرے کی فضا میں عجیب سا سکوت تھا. وہ سلمان جو کبھی خوش نما باتوں سے خاموشی توڑ دیا کرتا تھا، آج اجنبی سا بنا بیٹھا تھا. تبھی خالہ کلثوم نے بات کا آغاز کیا اور کہا دیکھا تو نے، پہچانا کون آیا ہے بیٹا؟ سلمان نے لمحہ بھر کو سارا کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لی اور بولا جی پہچان گیا. یہ جملہ سارا کے دل پر جیسے چوٹ کی طرح لگا. بس پہچان گیا؟ برسوں کی یادیں، بچپن کی دوستی، سب صرف پہچاننے تک محدود رہ گیا. سلمان نے رسمی لہجے میں پوچھا کیسی ہیں آپ؟ تو سارا نے آہستہ سے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں. چند لمحے یوں ہی گزر گئے. پھر سلمان بولا کہ یہ شہر بدل گیا ہے، لوگ بھی بدل گئے ہیں، کچھ یادیں اب یاد نہیں رہتی. یہ سن کر سارا کا دل جیسے چھلنی ہو گیا. کیا واقعی اس کے لیے ان یادوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ تب خالہ نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹا آج کل کیا کرتے ہو؟
सलमान ने नजर झुका ली। बस जिंदगी का बोझ उठा रहा हूँ, कुछ छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, घर चल रहा है। उसकी आवाज में छुपी थकन और तलखी झलकने लगी थी। सलमान, इतने बरसों में तुमने कभी राब्ता क्यों नहीं किया? सारा ने हिम्मत करके पूछा। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और वक्त के दिए गए जवाब अक्सर सख्त होते हैं। ये कह के वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सारा ने उसे जाते हुए देखा। वजूद पर जैसे कोई बोझ था, जैसे माजी की सारी यादें अब भी उस पर लदी हो। दरवाजा बंद होते ही सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो सलमान को इतना बदल गया? रात का सन्नाटा फैल चुका था। मोहल्ले के मकान अंधेरों में डूबे हुए थे। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सारा अपने कमरे में बैठी जाग रही थी। बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सलमान की आंखों की अजनबियत और उसके अल्फाज कानों में गूंजते रहे। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और वक्त के दिए गए जवाब अक्सर सख्त होते हैं। ये जुमला जैसे एक गहरा राज अपने अंदर समेटे हुए था। सारा के दिल में कर्ब की एक लहर उठी। वो सोचने लगी कि क्या सलमान के दिल में उसके लिए कोई शिकवा है या फिर जिंदगी की सख्तियों ने उसे बदल डाला है। तभी खाला कुलसूम दरवाज़ा खटखटा के कमरे में दाखिल हुई। अभी तक सोई नहीं बेटी? नींद नहीं आ रही खाला? सारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर आंखों की नमी छुप न सकी। खाला उसके पास बैठ गई। मैं जानती हूँ सलमान की अजनबियत ने तुझे दुख दिया होगा, उसके रवैये ने परेशान किया होगा, मगर बेटी वो बहुत मुश्किलों से गुजरा है। बाप के इंतकाल के बाद पूरा बोझ उस पे आन पड़ा। ना तालीम मुकम्मल कर सका, ना कोई ढंग का रोजगार। वो लड़का जो कभी बड़े बड़े ख्वाब देखता था, आज बस जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। सारा की आंखों में हैरत तैर गई। मगर खाला, इतने बरसों में उसने एक भी खत ना लिखा, कोई सलाम तक ना भिजवाया। खाला ने तवील सांस खींची। शायद उसमें हिम्मत न थी या फिर हालात ने उसे इतना सख्त कर दिया कि पुरानी बातों को याद करने की फुर्सत ही ना मिली। सारा के दिल पर एक और बोझ सा आ गया। वो सोचने लगी, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो क्या वक्त और हालात उसे मिटा सकते हैं? अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही गली में चहल पहल शुरू हो गई। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मजदूर काम पे निकले थे। सारा खिड़की से बाहर झांक रही थी जब उसकी नजर सलमान पे पड़ी। वो एक पुरानी मोटरसाइकिल पे बोझ लाद रहा था। उसके कपड़े गर्द आलूद थे और हाथों पर सख्ती और मुशक्कत के निशानात। सारा के दिल ने उससे पूछा कि क्या ये वही नरम दिल खुश मिजाज लड़का है जो बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था, मगर आज हालात ने इसे कितना बदल डाला है। वो दरवाजे के करीब गई, मगर कदम जैसे रुक गए। सलमान ने एक लम्हे को नजरें उठाई। शायद उसे सारा को देख भी लिया था, मगर फौरन चेहरा फेर लिया। सारा का दिल मजीद जख्मी हो गया। उसी दिन दोपहर को खाला कुलसूम के यहाँ मोहल्ले की एक पुरानी खातून आ गई। उनसे सारा को सलमान के हालात जानने का मौका मिला। खातून ने बताया कि यह लड़का बहुत जफाकश मेहनती है, अपनी माँ और बहन का सहारा बना हुआ है, मगर पता नहीं क्यों वो किसी से घुलता मिलता नहीं, अपने दुख अंदर ही छुपा के रखता है। क्या वो शादी नहीं कर पाया? सारा बेसाख्ता पूछ बैठी। खातून ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, उसने कभी किसी का रिश्ता कबूल ही नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि कोई पुरानी मोहब्बत है जो आज भी उसके दिल में जिंदा है, किसी के इश्क में खुद को रोक लगाए बैठा है। इसीलिए तो अच्छे से अच्छा रिश्ता आने पे भी जैसे कि पत्थर का बना रहता है। ये सुनते ही सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो मोहब्बत वही थी जिसका ताल्लुक सारा की जात से था, या फिर सलमान की जिंदगी में कोई और कहानी छुपी हुई थी? रात को चांदनी फैली हुई थी जब सारा ने हिम्मत करके फैसला किया कि वो सलमान से सीधी तरह बात करेगी। वो पुरानी मस्जिद के करीब गई जहाँ बचपन में दोनों शाम ढले खेला करते थे।
آخر کو ان کا بھی محلہ تھا، یہ اس کی خالہ کا گھر تھا اور سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ آج بھی وہی مسجد تھی مگر ویران۔ اس کے ذہن میں سلمان ایک پرانی کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ سلمان، سارا نے پکارا تو وہ چونک اٹھا اور نظریں اٹھائیں تو لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اس کے لہجے میں حیرت اور سرد مہری تھی۔ میں جواب لینے آئی ہوں۔ تم مجھے کیوں اجنبی سمجھتے ہو؟ سلمان کی آنکھوں میں کرب کی لکیریں ابھر آئیں۔ اجنبی سمجھنا مجبوری ہے سارا، ورنہ دل تو اب بھی وہی ہے جو بچپن میں تمہارے ساتھ دھڑکتا تھا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو پھر یہ فاصلے کیوں سلمان؟ سلمان نے کتاب بند کر دی اور بولا، اس کہانی میں ایسے موڑ آئے ہیں جن کا بوجھ میں تم پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے حالات، میرا وجود، یہ سب تمہیں صرف دکھ دیں گے۔ کیا محبت دکھ سے ڈرتی ہے؟ سارا نے دل تھام کر کہا تو سلمان جواب نہ دے سکا۔ اس کے لب کانپے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ خاموشی کے بوجھ نے جیسے صحن کی دیواروں کو بھی گرا دیا تھا۔ سارا دھیرے سے پلٹ گئی، مگر جاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ضرور کھولے گی۔ وہ جان کر رہے گی کہ کون سا زخم ہے جس نے سلمان کو اس قدر اجنبی بنا دیا ہے۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گلی کی مٹی کو بھگو رہی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر سارا کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ سلمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا دل اب بھی وہی ہے، مگر حقیقتیں بہت تلخ ہیں۔ اس ایک جملے نے جیسے سارا کی راتوں کی نیند چھین لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ محبت اگر زندہ ہے تو اسے کسی انجام تک پہنچانا ہوگا، چاہے راستے کانٹوں سے بھرے ہوں یا خواب حقیقتوں سے ڈرتے ہوں۔ اگلے دن وہ خالہ کلثوم کے ساتھ بازار گئی۔ اتفاق سے وہاں سلمان ایک پرانی کتابوں کے اسٹال پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تاریخ کی کوئی کتاب تھی، مگر چہرے پہ وہی تھکن اور آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ سارا کا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا، مگر قدم رک گئے۔ تبھی خالہ نے سرگوشی کی، بیٹی، یہ لڑکا دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو کتابیں خرید لیتا ہے۔ لوگوں کو یہ پاگل پن لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تعلیم ادھوری رہ جانے کا دکھ دل میں لیے پھرتا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ وہی سلمان ہے جو بچپن میں انجینئر بننے کے خواب دیکھتا تھا اور آج زندگی کی سختیوں نے اسے مزدور بنا دیا تھا۔ اسی شام سارا نے ایک جرأت بھرا قدم اٹھایا۔ وہ براہ راست سلمان کے گھر جا پہنچی۔ دروازہ اس کی چھوٹی بہن سوہا نے کھولا، ایک کمزور سی لڑکی جس کے چہرے پر معصومیت اور محرومی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سوہا نے پہچان لیا اور کہا کہ آپ سارا آپی ہیں نا؟ بھائی نے بتایا تھا، مگر وہ خوش نہیں ہوں گے آپ کو یہاں دیکھ کے، کہہ رہے تھے آپ اپنی خالہ کے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر سارا چونک گئی۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ کیا میں اجنبی ہوں اس کے لیے؟ تو سوہا نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، بھائی کا دل بہت زخمی ہے، مگر آپ کا نام اب بھی کبھی ان کی نوکے زباں پر آ جاتا ہے۔ یہ سن کے سارا کے دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا اور وہ اندر چلی گئی۔ کمرے میں سلمان ایک پرانی میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سارا کو دیکھا چونک کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا حرکت ہے سارا؟ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور لرزش بھی۔ تو سارا نے بے ساختہ جواب دیا، یہ حرکت نہیں، میرا حق ہے سلمان۔ کیا تم مجھے ہمیشہ یوں ہی اجنبی سمجھتے رہو گے؟ حالانکہ میں کبھی تمہاری سب سے زیادہ اپنی تھی، تمہارے خوابوں کی ساتھی، تمہارے خیالوں کی ہمراہ۔ ہم نے خواب بانٹے اور آنسوں میں شریک بنے تھے۔ ہمارا کچھ بھی اس قدر اجنبی نہیں تھا جتنا تم اتنے برسوں بعد بنائے بیٹھے رہے۔ زندگی سے گلے شکوے سب کے ہوتے ہیں، مگر کوئی زندگی سے روٹ نہیں جاتا۔ اس کی آواز اندرونی کرب سے بھیگ گئی۔ سلمان کے چہرے پہ بھی درد کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ وہ بولا کہ حق تو حالات نے چھین لیا سارا۔ جب باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، ماں یوں بستر سے بیمار پڑ گئی، چھوٹی بہن کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آ گئی، تب میں نے خوابوں کو دفنا دیا تھا۔
मैं कैसे तुम्हें अपने गमों में घसीट सकता हूँ? मेरी जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। तुम्हारे ख्वाबों को अपने आंसुओं के साथ छुपाए रखता था और तुम्हारी मोहब्बत को दिल में बसाए रखता था। सारा के आंसू बहने लगे। उसने कहा कि तो क्या मोहब्बत सिर्फ खुशियों में बांटी जाती है सलमान? क्या दुखों में साथ देना मोहब्बत का हिस्सा नहीं? तो उसने सर झुका लिया और बोला कि मैं तुम्हें अपने दुख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम एक पढ़ी लिखी, बाशऊर, अच्छे खाते पीते घराने की लड़की हो। सारा ने कहा मगर मेरी खुशी तो तुमसे जुड़ी है ना सलमान। अगर तुम बोझ उठा रहे हो तो आधे मुझे दे दो। मैं तुम्हारे दुख दर्द की भी साथी बनना चाहती हूँ, सिर्फ खुशियों की नहीं। और तालीम तो शऊर के लिए हासिल की जाती है, अच्छा खानदान तुम्हारा भी कम नहीं। उसकी आवाज़ शिद्दत गम से टूटने लगी थी। लम्हा भर को कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश की टिप टिप सुनाई देती थी। सलमान की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर होंठ अब भी मुंजमद थे। अगर तुम मुझे अजनबी समझते हो तो ये दिल की धड़कनें क्यों आज वही पुराना राग अलाप रही हैं? सलमान ने धीरे से आंखें उठाई और बोला, कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी हैं सारा। मेरे माजी में कुछ ऐसे दुख छुपे हैं, ऐसे राज जो तुम्हें बहुत तकलीफ देंगे। मैं चाहता हूँ तुम इस आग से दूर रहो। राज? कैसा राज? सारा के लबों से बेख्तियार निकला तो सलमान ने जवाब देने की बजाय खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे कि उसमें बोलने की हिम्मत न हो और अल्फाज गले में अटक गए हों। सारा ने शिद्दत से महसूस किया कि ये राज ही उनके दरमियान सबसे बड़ी दीवार है। सो उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि ये अजनबी राहें जितनी भी कठिन क्यों ना हो, इस राज से ज़रूर पर्दा उठा कर रहेगी, क्योंकि इस राज के बगैर उसकी मोहब्बत का सफ़र अधूरा था। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। आसमानों पे बादलों की टुकड़ियां तैर रही थीं और कभी कभार बिजली अंधेरे को चीर कर लम्हा भर के लिए मंजर को उजाल देती। सारा के दिल में भी ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिसके बीच सलमान के अल्फाज गूंज रहे थे। वो करवटें बदलती रही, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठेगी। अगर मोहब्बत को पाना है तो उस रात से पर्दा उठाना ही होगा। अगली सुबह मामूल के बरक्स वो बहुत संजीदा थी। खाला कुलसूम ने महसूस किया कि उसके चेहरे पे एक अनजानी उदासी छाई हुई है। खाला ने पूछा भी, क्या बात है बेटी? रात ख्वाब में कुछ देख लिया या दिल पर वैसे कोई बोझ है? तो उसने मुस्कुरा के बात टाल दी, मगर वो जानती थी कि अब उसे किसी रास्ते पे निकलना ही होगा। गांव की फजा में खुनकी और नमी रची हुई थी। खेतों में हल चल रहा था। सालों पहले वो यहीं रहा करते थे। फिर बड़े भाई को कॉलेज में दाखिला हुआ तो अब्बा शहर मुंतकिल हो गए और उसके बाद कभी गांव आना ना हुआ। बचपन में देखी पहली मोहब्बत के संग पहले ख्वाब आज उसे यहाँ खाला के यहाँ ले आए थे। अमूमन तो खाला कुलसूम शहर आकर उनसे मिल जाया करती थी। वो अपना गांव का घर कभी ना छोड़ पाई। अगरचे बच्चे बैरूने मुल्क सेट हो गए, लेकिन खाला यहीं इसी घर की हो के रही। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मगर सारा की सोचें एक ही जगह अटकी हुई थी, सलमान और उसका छुपा हुआ राज। उसी शाम वो फिर सलमान के घर गई। इस बार उसी ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हैरत के साथ हल्की सी झुंझलाहट भी उभरी। तुम फिर आ गई हो? उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाँ आ गई हूँ, और जब तक तुम वो राज नहीं बताओगे मैं बार बार आती रहूँगी। तो सलमान ने होंठ भींच लिए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, तुम नहीं जानती सारा, कुछ हकीकतों से इंसान अगर बेखबर रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। हकीकतों के नाग जब डसने पे आते हैं तो रूह का हर रेशा जहरीला कर देते हैं। सारा की आवाज़ भर्रा गई और उसने कहा, मोहब्बत अंधेरों में नहीं चलती, ये रोशनी में सफ़र करती है, एतबार के साए तले सांस लेती है। सलमान, अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो फिर ये राज भी मेरा होना चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई। सलमान ने गहरी सांस ली और लम्हा भर के लिए आंखें मोद ली, फिर बोला, ठीक है तो फिर सुनो, ये कहानी तुम्हारे दिल को चीर देगी। सारा ने उसकी आंखों में झांका। उसने कहा, पहले मेरा दिल बोझल है, तुम सच कह दो, शायद बोझ हल्का हो जाए। ताम उसकी नज़र खिड़की के बाहर जमी रही, जैसे माजी की कोई धुंधली तस्वीर वहाँ उभरने लगी हो। यहाँ से 5 साल पहले की बात है। अब्बू हयात थे, मगर बीमारी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। मैं उन दिनों शहर जाके पढ़ना चाहता था,
جیسے تم لوگ سب شہر چلے گئے تھے، مگر میرے حالات نے اجازت نہیں دی۔ تب میں نے مزدوری شروع کر دی۔ انہی دنوں میں نے ایک غلطی کی، ایسی غلطی جس کا بوجھ آج تک میرے دل پر ہے۔ سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ میرا ایک دوست تھا ساجد، ہم نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور سوچا کہ شہر میں کاروبار کریں گے، مگر ساجد نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سارے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ ابو کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ صدمے سے بیمار پڑ گئے۔ میں نے انہیں اصل بات نہیں بتائی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ پیسے میں نے ضائع کر دیے ہیں۔ اسی دکھ میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، لیکن سلمان، یہ تو تمہاری غلطی نہیں تھی، دھوکہ دینے والا تو ساجد تھا۔ سلمان نے دکھ سے سر جھٹکا اور بولا، نہیں نہیں سارا، غلطی میری تھی، میں نے ابو کو سچ کیوں نہ بتایا؟ وہ شاید ساجد کے دھوکے والا سچ برداشت کر جاتے، مگر اپنے بیٹے کے جھوٹ کو وہ سہ نہ پائے۔ ان کے علاج معالجے کا سارا پیسہ میں کھو بیٹھا تھا۔ وہ یوں ہی تڑپتے اس دنیا سے چلے گئے اور میں کچھ بھی نہ کر پایا ان کے لیے۔ تب سے میں نے خود کو قاتل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے خود کو یہ سزا دی ہے کہ میں زندگی کی خوشی کا کوئی حقدار نہیں۔ سارا کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستگی سے کہا، سلمان، یہ بوجھ تو محبت بھرے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے ہی کم ہو سکتا ہے، جبکہ تم نے تو خود کو قید کر رکھا ہے۔ کیا تمہارے ابو یہ چاہتے تھے کہ تم یوں ہی اپنی زندگی تباہ کر دو؟ وہ بولا، یہ سوال میں نے خود سے 1000 بار کیا، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تمہارے ابو چاہتے تھے کہ تم اپنے خواب پورے کرو، اپنے دل کو آزاد کرو اور اچھی زندگی کو گلے لگاؤ۔ سلمان کے ہونٹ کپ کپ آئے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بجا۔ سارا چونک گئی۔ سلمان اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا دروازے پر ایک اجنبی کھڑا ہے، لمبا قد، دبلا جسم اور چہرے پہ عجب سختی۔ اسے دیکھتے ہی سلمان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ چہرہ جو برسوں سے یادوں میں زہر بن کے اٹکا ہوا تھا، آج حقیقت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ سلمان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، ساجد۔ ساجد کی آنکھوں میں پشیمانی اور ندامت کی ملی جلی جھلک تھی۔ وہ بولا، ہاں میں ساجد ہی ہوں، برسوں بعد لوٹا ہوں اور مجھے علم ہے کہ تم میرے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ سارا حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں بھی سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس نے سلمان کو برباد کیا، جس کے دھوکے کی سزا وہ آج تک کاٹ رہا ہے؟ سلمان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ چیخا، تجھے واپس آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تجھے خبر بھی ہے کہ تیرے دھوکے نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ساجد بولا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی۔ میری آنکھوں پہ لالچ کا پردہ ڈل گیا تھا۔ میں دولت کے پیچھے بھاگا اور دوستی، بھروسہ سب رونٹ ڈالا، مگر آج لوٹا ہوں یہ سب کچھ واپس کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کے اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ اس میں موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ وہ بولا، یہ لو، یہ وہی سارے پیسے ہیں جو تم نے اپنے ابو سے لیے تھے اور جو میں لے کے بھاگ گیا تھا۔ میں برسوں کمانے کے بعد لوٹا ہوں تاکہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلمان نے نفرت سے لفافہ زمین پہ پھینک دیا۔ یہ نوٹ کیا میرے ابو کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا میرا اعتماد، میرا سکون واپس لا سکتے ہیں؟ زندگی کے وہ سال جو میں نے تکلیف اور کرب میں گزار دیے، برباد کر لیے۔ ساجد نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ وہ بولا، نہیں لا سکتے، میں جانتا ہوں کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا، مگر کم از کم تمہیں یہ سکون تو مل سکتا ہے کہ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ تب سارا آگے بڑھی اور نرمی سے بولی، سلمان، کبھی کبھار معاف کر دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تمہارے ابو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر تم تو زندہ ہو۔ خود کو مزید کب تک سزا دیتے رہو گے؟ وہ البتہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے طوفان اٹھا ہوا تھا، ایک طرف برسوں کی نفرت اور دکھ، اور دوسری طرف یہ حقیقت کہ ساجد اب بدل چکا ہے۔ ساجد آہستگی سے بولا، اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ دوں، مگر مرنے سے پہلے اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ یہ جملہ سن کر سلمان کا دل چیر گیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور بولا، جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر میں خود کو ابھی تک معاف نہیں کر سکا۔ ساجد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے سلمان کے قدموں کو چھونا چاہا، مگر اس نے اسے روک دیا۔ وہ بولا، جاؤ، اپنی زندگی سیدھی راہ پہ گزارو۔
میں نے اجنبی راہیں چن لی ہیں جن پر شاید واپسی ممکن نہیں۔ ساجد نے سارا کی طرف دیکھا جیسے وہ سلمان کے لیے آخری امید کی کرن ہو۔ وہ بولا، اس کا خیال رکھنا، یہ بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہہ کے وہ رخصت ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ تبھی سارا اس کے قریب آئی اور بولی، تم نے ساجد کو تو معاف کر دیا ہے، اب خود کو بھی معاف کر دو سلمان۔ سلمان بولا، میں اندر سے اب بھی خود کو مجرم سمجھتا ہوں۔ ابو کی آنکھوں کا وہ آخری تاثر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے خفا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ سلمان، محبت کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ ایک دوسرے کے زخم سہلائیں۔ اگر تم اپنے آپ کو قید میں رکھو گے تو تم کیسے ٹھیک اور تندرست ہو پاؤ گے؟ تمہیں اب آزاد ہونا ہے، ان دکھوں سے، ان پچھتاووں سے۔ سلمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو برسوں پہلے اسے جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے واقعی سارا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار گاؤں کا ایک شخص اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا اور وہ بولا، سلمان بیٹا، یہ خط شہر سے آیا ہے تمہارے لیے۔ سلمان نے خط کھولا اور تحریر دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سارا کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ کیا ہوا سلمان، کس کا خط ہے؟ یہ میرے ابو کے پرانے دوست کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو کی وفات سے پہلے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک امانت میرے لیے چھوڑی تھی جو اب میرے حوالے کی جا رہی ہے۔ سارا چونک گئی۔ کیسی امانت؟ سلمان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف جھلکنے لگا۔ وہ بولا، شاید یہ وہ سچ ہے جو ابو میرے سامنے لانا چاہتے تھے، وہ سچ جو اب تک مجھ سے بھی چھپا رہا۔ سلمان کے ہاتھوں میں تھما ہوا خط اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ بار بار اس کے الفاظ پڑھتا، پھر آنکھیں بند کر لیتا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ سارا اس کی کیفیت دیکھ کے گھبرا گئی۔ آخر تم خاموش کیوں ہو؟ ابو نے مرتے وقت اپنے دوست کو سچ بتایا تھا، اور وہ سچ یہ کہ میں ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں۔ سارا کے لبوں سے دبی چیخ نکلی۔ کیا؟ یہ کیا بات کر رہے ہو سلمان؟ خط میں لکھا ہے، ابو نے مجھے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ انہوں نے اصل حقیقت مجھ سے چھپائی۔ وہ چاہتے تھے میں وقت آنے پر جان سکوں، مگر وہ خود یہ بات نہ کہہ سکے، اس لیے یہ امانت اپنے دوست کے سپرد کر کے، اور اب آج یہ خط کھول کر مجھے پتہ چلا ہے۔ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ باہر آسمان پہ بادل گرجنے لگے، جیسے فطرت بھی اس راز کے بوجھ کو سن کے لرز گئی ہو۔ سارا نے تھر تھراتے لہجے میں کہا، سلمان، خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، باپ وہی ہے جو پالتا ہے، سنبھالتا ہے۔ تمہارے ابو نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن سارا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا میری زندگی اجنبی راہوں کی ایک لمبی کہانی نہیں ہے؟ پہلے ساجد کا دھوکہ، پھر ابو کی موت، اور اب یہ راز۔ مجھے تو لگتا ہے میرا وجود سوالوں میں گھرا ہوا ہے۔ وجود سوالوں نہیں، جوابوں سے بنتا ہے سلمان۔ وہ بولا، سارا، اگر یہ راز سب کو معلوم ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تم ان تانوں کے ساتھ جی سکو گی؟ محبت کسی تانے کی محتاج نہیں ہوتی، اور میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ 4 باتوں سے گر جاؤں گی۔ لوگ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، مگر ہم اپنی سچائی کے ساتھ جئیں گے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو اسی لمحے سوہا آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت اور خوف کی جھلک تھی۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی ہم بہن بھائی نہیں؟ سلمان کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کو کیا جواب دیتا، مگر سارا نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور بولی، سوہا، رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے ہیں۔ تم دونوں ہمیشہ بہن بھائی تھے اور رہو گے۔ یہ راز تمہارے پیار کو نہیں بدل سکتا۔ سوہا کے آنسو بہنے لگے، مگر سارا کے الفاظ نے جیسے اسے کافی سہارا دیا۔ ایک طرف ساجد کی واپسی کا زخم، دوسری طرف ابو کے راز کا طوفان، لیکن صبح کی روشنی کے ساتھ ایک نیا حوصلہ بھی جاگا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، سارا، شاید یہ سب امتحان تھے جن سے میں ایک دم نکلا ہوں، مگر اب میں بھاگنا نہیں چاہتا۔ ان اجنبی راہوں پہ تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگیں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی سلمان، ہم ایک ساتھ مل کے ان راہوں کو پہچان دیں گے۔ اسی وقت گاؤں کے کچھ بزرگ سلمان کے گھر آ پہنچے۔ ان کے ساتھ ساجد بھی تھا۔ سب کی نظریں سلمان پہ تھی۔ اس خط والی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ پھر ایک بزرگ سنجیدگی سے بولے، بیٹا سلمان، ہم جانتے ہیں یہ راز تمہارے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے، مگر یاد رکھو، رشتے خون سے نہیں
کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ تم اس گاؤں کے بیٹے ہو اور یہ گاؤں ہی تمہارا خاندان ہے۔ تبھی ساجد آگے بڑھا اور بولا، سلمان، میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، مگر آج میں تمہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں۔ تم سچ میں ایک سچے انسان ہو۔ مجھے معاف کر دو اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ سلمان نے گہری سانس لی اور بولا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود کو بھی معاف کر دوں۔ یہ سن کے دور کھڑی سارا نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی اور اس کے دل سے دعا نکلی، اے خدا، ان اجنبی راہوں کو نئی منزل بخش دے۔ گاؤں کی فضا میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے ہر درخت، ہر دیوار اس راز کے بوجھ کے سن کے خاموش ہوں۔ مگر سلمان کے دل میں ایک نیا عزم جاگ گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چھت پہ بیٹھا آسمان پہ جھلملاتے ستارے دیکھ رہا تھا۔ تبھی سارا، جو سالن دینے کے بہانے سہا کے پاس آئی تھی، اوپر آ گئی۔ جاگ رہے ہو؟ ابھی تک سوئے نہیں؟ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، نیند کیسے آئے سارا؟ آج نبی راہوں کی منزل اب سامنے ہے، پھر کیا سوچا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سوچا ہے اب میں اپنی پہچان دوسروں کے تانوں یا رازوں پہ نہیں چھوڑوں گا، میں خود کچھ کروں گا۔ گاؤں والوں نے بھی میرا ساتھ دیا ہے، مگر مجھے اپنے باپ کے نام کو روشن کرنا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں سلمان، ہر قدم اور ہر فیصلے میں۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ باہر ساجد تھا، جس کے چہرے پہ پشیمانی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کوئی کفارہ نہیں، مگر ایک بات بتانے آیا ہوں۔ اب کیا بات ہے؟ ساجد نے کانپتی آواز میں کہا، تم یتیم خانے سے گود ضرور لیے گئے ہو، مگر تمہارے اصل والد میرے باپ کے قریبی دوست تھے۔ وہ تمہاری ماں کی آخری خواہش پہ تمہیں اپنے گھر لائے، تمہیں کبھی یتیم نہ محسوس ہونے دیا۔ یہ راز وہ تم سے چھپانا چاہتے تھے تاکہ تمہاری عزت اور وقار قائم رہے۔ دراصل تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری والدہ فوت ہو گئی تھی، تو تمہیں سنبھالنے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے۔ سلمان کے دل پر جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو یہ سب ابو نے محبت میں چھپایا تھا، شرمندگی میں نہیں؟ ہاں سلمان، اور مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ساجد نے سر جھکا لیا۔ سلمان نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، انسان کی اصل پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے پس منظر سے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب خاندانی پس منظر سے تم بھی اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ کاش یہ بات میں پہلے سمجھ لیتا۔ ساجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پلٹ گیا، جیسے نئی زندگی کی تلاش میں نکل رہا ہو۔ چند دنوں بعد گاؤں کے چوک میں ایک بڑا اجتماع ہوا، جس میں گاؤں کے سب لوگ جمع تھے۔ بزرگوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے سلمان کو اس ایمانداری، ہمت اور کردار کی وجہ سے گاؤں کی کمیٹی کا سربراہ چن لیا ہے۔ یہ سن کے تو وہ حیران رہ گیا۔ میں اس لائق نہیں ہوں، وہ گھبرایا۔ تبھی ایک بزرگ مسکرائے اور بولے، لائق بننے کے لیے خون کا نہیں، کردار کا وزن چاہیے، اور تم نے یہ وزن ثابت کیا ہے۔ سارا نے سنا تو وہ بھی فخر سے آنسو چھپاتی رہی، اور جب اس سے ملی تو بولی، دیکھا سلمان، انسان حوصلہ کرے تو کیسے منزلیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، جیسے اپنے والد کی روح سے مخاطب ہو، ابو، آپ کا بیٹا اپنی پہچان پا گیا۔ ہوا میں خنکی کھل گئی تھی، جیسے کائنات نے بھی اس کی قبولیت پر مہر ثبت کر دی ہو۔ رات کے آخری پہر جب کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑیال کی ٹک ٹک باقی رہ گئی تھی، سلمان بستر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ گاؤں کے اندھیروں کے درمیان خاموشیوں کے دریا بہتے محسوس ہوئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک منزل پر پہنچنے کے بعد دوسری منزل اس کے انتظار میں کھڑی ملتی ہے۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سارا، جو کہ سوہا سے باتیں کر رہی تھی، اس کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر آئی تو وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ نیند تو آ رہی ہے، مگر دل نہیں چاہ رہا۔ لگتا ہے میں یہ لمحے ضائع نہ کر دوں۔ یہ خاموشی، یہ سکون، یہ احساس کہ میں نے خود کو پا لیا ہے، یہی لمحے اصل خزانہ ہے۔ سلمان، جو شخص انہیں سنبھال لے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، سارا بولی۔ ان دونوں کے درمیان پھر ایک طویل اور گہری خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی بوجھ نہیں تھی، یہ وہ سکوت تھا جس میں روحیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے جب گاؤں کو سنہری رنگ میں ڈبو دیا تو سلمان نے صحن میں کھڑے ہو کے گہری سانس لی۔ تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کے وجود کو جیسے تازہ کر دیا۔ باہر گلیوں میں زندگی اپنی ڈگر پہ رواں دواں ہو چکی تھی، کچھ چہروں پہ تھکن تھی تو کچھ پر امید۔ سلمان کو یوں لگا جیسے ہر کوئی اپنی اجنبی راہوں پہ گامزن ہے۔ تبھی ساتھ کھڑی سارا مسکرائی اور بولی، یہ لمحے کتنے مضبوط ہے نا۔
کاش انسان بھی اتنا مضبوط ہو سکے۔ انسان مضبوطی میں پہاڑ سے بڑھ سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دے۔ سلمان بولا۔ اس کے الفاظ میں وہ یقین آ چکا تھا جو رات بھر جاگنے اور تکلیف بھری اتنی زندگی گزارنے کے بعد شعور کا ایک مقام حاصل کرنے پہ جنم لیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب سلمان کو صرف مسافر نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کے محلے میں رچ بس گیا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے اس سے کہا، بیٹا، راہیں اجنبی ہوں یا اپنائی ہوئی، اصل مسافر وہی ہے جو دل سے چلتا ہے، باقی سب تو بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بات سلمان کے دل میں اتر گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہاں کا ہر شخص اپنی زبان میں اسی فلسفے کو دہرا رہا ہے جسے اس کے والد نے خط میں لکھا تھا۔ اور پھر شام میں جب سارا آئی تو چاندنی کے بسیرے میں بیٹھے اس نے کہا تھا، کیا کبھی سوچا تھا کہ یہ سفر ہمیں کہاں لا کھڑا کرے گا؟ نہیں، لیکن یقین ہے کہ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ تم نے مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا۔ تم ایسی روشنی ہو جو انسان کو اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے، اسے اس کی پہچان کرا دیتی ہے۔ سچے اور مخلص انسان شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سلمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی ڈائری کھولی جو آج ہی سارا اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ یہ اس کی محبت کا پہلا تحفہ تھا۔ اس نے قلم اٹھایا اور پہلی بار دل سے لکھنا شروع کیا۔ اتنے سال اپنی زندگی احساس گناہ اور احساس کمتری میں گزارنے کے بعد بالآخر آج میں جان گیا کہ بعض اوقات ہم جن گڑھوں میں گر جاتے ہیں وہاں سے نکلنا مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل تب ہوتا ہے جب ہمارے گرد کوئی مخلص محبت کرنے والا، ہماری پرواہ کرنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی ایک بھی ایسا ہو تو ہم گہری سے گہری کھائی سے بھی باہر آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے گرد موجود محبت کرنے والے اور مخلص لوگوں کی قدر کیجیے۔ سارا نے وہ الفاظ پڑھے اور مسکرا دی۔ یہ صرف تمہاری کہانی نہیں سلمان، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنے ہی اندر اپنے خوف کے باعث الجھا رہتا ہے اور اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ چلو ہم یہ کہانی دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ان کے کچے گھر کے اوپر آسمان صاف تھا، ستارے جھلملا رہے تھے اور ہوا میں عجیب طرح کا یقین کھل چکا تھا، جیسے کائنات ایک بار پھر سلمان اور سارا کے عزم پہ مہر لگا رہی ہو۔ اور سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے سارا؟ بعض محبتیں اور دوستیاں ہم پر اللہ کے احسان اور کرم کی طرح ہوتی ہیں۔ میں شاید باقی کی زندگی بھی ہوئی مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا، بلکہ اپنی حقیقت جاننے کے بعد شاید مزید بکھر جاتا، اگر جو تم جیسی مہربان دوست اور ساتھی میری ساتھ نہ ہوتی۔ کیا تم مجھ جیسے بکھرے ہوئے، بھٹکے اور ادھورے انسان کو اپنے ساتھ سے تکمیل بخشو گی؟ سارا نے مسکرا کے نظریں جھکا دی تھیں، اور ان کی اس پاکیزہ دوستی اور محبت پر چاندنی رات نے بھی اپنی مہر ثبت کر دی تھی۔